پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری تحریر کردہ نئی کتاب فلورنڈا لا کعوا کا سرورق، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی چوتھی ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 31 سے لے کر صفحہ نمبر 40 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس نئی کتاب کی چوتھی ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ غور کرنے سے معلوم ہوا کہ اس پینٹنگ میں ایک جنگ کا نقشہ پیش کیا گیا تھا، جس میں ویزیگوتھک افواج کے تعاقب میں مسلمان افواج آ رہی تھیں، اور ایک سفید رنگ کا گھوڑا جو کہ بادشاہ روڈرک کے سفید رنگ کے فوجی گھوڑے سے مشابہ تھا، اور اس گھوڑے پر سوار جو سپہ سالار تھا اس کا حلیہ بھی ہو بہو بادشاہ روڈرک جیسا ہی نظر آ رہا تھا۔ اور اس ڈرامائی پینٹنگ کے نیچے یہ تاریخی جملہ بھی لکھا ہوا تھا: اس تصویر میں جو لوگ دکھائے گئے ہیں وہ عرب ہیں، اور جب اس مینار کے تالے ٹوٹیں گے تو وہ اس جزیرے پر حملہ کر دیں گے اور پھر وہ اسے پوری طرح سے مسخر کر دیں گے۔ جب بادشاہ روڈرک نے اس پینٹنگ میں دکھائے گئے منظرنامے کو دیکھا تو وہ خوف سے کانپ گیا اور بے حد خوف زدہ ہو گیا، اور پھر اس نے ندامت سے اپنے کیے پر توبہ کی، اور پھر اس نے ہرکولس مینار کا وہ گیٹ بند کرنے کا حکم دے دیا۔ مگر اب وقت گزر چکا تھا اور قیامت کی وہ گھڑی بادشاہ روڈرک اور سلطنت ہسپانیہ کے سر پر آ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ ادھر جب ڈونا فلورنڈا کا بھیجا ہوا وہ سڑے ہوئے انڈے کا پیکٹ ڈونا فلورنڈا کے والد کاؤنٹ ڈان جولین کو سیوٹا میں ملا، تو وہ سمجھ گئے کہ ان کی پیاری بیٹی کے ساتھ ظلم کا کیا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ ڈونا فلورنڈا کے اس پیکٹ کے ملنے کا ذکر جب کاؤنٹ ڈان جولین نے جب اپنی پیاری بیوی مونک لینگے سے کیا، تو پھر ڈونا فلورنڈا کے دونوں والدین کئی روز تک اپنے گھر میں دھاڑے مار مار کر روتے رہے۔ غم میں ڈوبے ہوئے والدین نے اپنی پیاری بیٹی ڈونا فلورنڈا کو گھر واپس بلانے کے لیے ایک منصوبے پر بھی کام کرنا شروع کر دیا، تاکہ وہ اپنی پیاری بیٹی کو اس یرغمالی بادشاہ روڈرک سے چھٹکارا دلا کر اسے اپنے گھر پر واپس لا سکیں۔ اس مقصد کے لیے کاؤنٹ ڈان جولین نے بادشاہ روڈرک سے ملنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا، اور پھر وہ اپنے خاص منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے لیے تولیڈو پہنچ گئے۔ تولیڈو کے شاہی محل میں پہنچ کر کاؤنٹ ڈان جولین نے بادشاہ روڈرک سے انتہائی مہارت اور بناوٹ کے ساتھ ایک پرمسرت ماحول میں ایک ملاقات کی۔ کاؤنٹ ڈان جولین نے اپنی اس اہم ملاقات میں بادشاہ روڈرک کو یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ اپنی پیاری بیٹی ڈونا فلورنڈا کے ساتھ پیش آنے والے ظلم کے اس واقعے سے قطعی طور پر لا علم ہیں۔ کاؤنٹ ڈان جولین نے بادشاہ روڈرک کو سب سے پہلے سلطنت ہسپانیہ کا نیا بادشاہ بننے کی پرمسرت مبارکباد پیش کی، اور کافی دیر تک چائے کے دور کے دوران ساتھ ساتھ گپ شپ اور ہنسی مذاق بھی کرتے رہے، اور انہوں نے اپنے کسی بھی عمل سے بادشاہ روڈرک کو یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ اندر سے کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں اور کتنے دکھی دل سے تولیڈو آئے ہیں۔ اس ملاقات کے آخری حصے میں کاؤنٹ ڈان جولین نے اپنے ترپ کا آخری پتا بھی پھینک دیا، اور انہوں نے بادشاہ روڈرک سے عرض کی کہ ان کی بیٹی ڈونا فلورنڈا کی والدہ مونک لینگے کی طبیعت ایک عرصے سے خراب چلی آ رہی ہے، مختلف طبیبوں سے ان کا علاج کروا رہے ہیں، مگر انہیں ابھی تک اس بیماری سے افاقہ نہیں ہو رہا۔ مونک لینگے مرنے سے پہلے اپنی پیاری بیٹی ڈونا فلورنڈا سے ملنا چاہتی ہیں، اور اگر آپ اجازت دے دیں تو وہ چند روز کے لیے ڈونا فلورنڈا کو اپنے ساتھ گھر لے جائیں، تاکہ وہ اپنی ماں مونک لینگے سے مل سکیں۔ بادشاہ روڈرک پہلے تو بہت چھٹپٹایا اور پریشان ہوا،
کہ اب وہ کیا کرے۔ پھر اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کاؤنٹ ڈان جولین کو کہا کہ میں ایک شرط پر ڈونا فلورنڈا کو آپ کے ساتھ بھیج دوں گا کہ اگر آپ اپنے واپسی کے سفر میں تنجیز کے شکاری باز بھی اپنے ساتھ لے کے آئیں جو کہ پوری دنیا میں شکار کرنے کے لیے بے حد مشہور ہیں۔ اس پر کاؤنٹ ڈان جولین نے راڈرک کو اپنا وہ تاریخی جملہ ادا کیا جو کہ آج تک تاریخ کی کتابوں میں درج ہے۔ وہ جملہ یہ تھا، جی ہاں عالیجا، میں آپ کے لیے وہاں سے ایسے شکاری باز بھیجوں گا جو کہ آپ نے آج تک نہیں دیکھے ہوں گے اور جن کا کوئی ثانی بھی نہیں ہے۔ کاؤنٹ ڈان جولین کی ان بازوں سے مراد مستقبل قریب میں ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے والی مسلمان افواج سے تھی۔ بادشاہ راڈرک سے ڈونا فلورنڈا کو اپنے گھر واپس لے جانے کی اجازت ملنے کے بعد کاؤنٹ ڈان جولین نے سوگ میں لپٹی ہوئی اپنی پیاری بیٹی ڈونا فلورنڈا سے اس کے کمرے میں جا کر ملاقات کی، لیکن انہوں نے ڈونا فلورنڈا سے اس کی عصمت دری کے اس واقعے سے متعلق کوئی بھی بات نہیں کی اور ڈونا فلورنڈا سے صرف اتنا کہا کہ وہ اپنا سامان باندھ لیں اور انہیں گھر جانے کا اشارہ کر دیا، اور پھر کاؤنٹ ڈان جولین نے اپنے سپاہیوں کو کمرے سے ڈونا فلورنڈا کا سامان اٹھانے کا حکم دے کر خود کمرے سے باہر نکل گئے اور ٹولیڈو کے شاہی محل کے باہر کھڑی ہوئی اپنی سرکاری بگھی میں آ کر بیٹھ گئے اور اپنی بیٹی کے بگھی میں آنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب ان کی بیٹی ڈونا فلورنڈا بگھی میں آ کے بیٹھ گئی تو بگھی نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ دوران سفر ڈونا فلورنڈا نے مسلسل روتے ہوئے اپنے والد کاؤنٹ ڈان جولین کو اپنے ساتھ پیش آنے والی زیادتی کے اس واقعے کی تفصیل سے آگاہ کرنا شروع کر دیا اور انہیں بتایا کہ کس طرح سے بادشاہ راڈرک نے ان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل جاننے کے بعد کاؤنٹ ڈان جولین شدید غصے میں آ گئے اور انہوں نے ایک انتہائی اقدام اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے بادشاہ راڈرک سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا اور اسے تاج سے بے دخل کرنے کے منصوبے کے بارے میں سوچنے لگے۔ ڈونا فلورنڈا کی اپنے والد کاؤنٹ ڈان جولین کے ہمراہ شاہی محل سے روانگی کے فوراً بعد ہی بادشاہ راڈرک ہسپانیہ کے شمال مشرق میں واقع کینٹربری شہر میں جہاں شورش زدہ حکومت مخالف تحریک جاری تھی تو وہ اس لیے تحریک کو کچلنے کے لیے ان علاقوں میں فوجی بہکنی کے لیے اپنی افواج کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔ سلطنت ہسپانیہ کے شمالی علاقوں میں خاص طور پر کینٹربری شہر میں فرانسیسی سرحد کے ساتھ کمزور ہسپانوی نظام حکومت کے باعث فرانسیسی وندال قبائل کی بے جا مداخلت اور ساز باز سے سلطنت ہسپانیہ کو کئی طرح کے خطرات کا سامنا تھا اور رہی صحیح کسر وہاں کے نئے بادشاہ اگیلا دوئم اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے بادشاہت کے اعلان نے پوری کر دی تھی۔ بادشاہ راڈرک ایک طویل سفر کر کے اپنی افواج کے ہمراہ فرانس کی سرحد کے قریب کینٹربری شہر میں جا پہنچا اور وہاں پہنچ کر اس نے اگیلا دوئم کے ساتھ بادشاہت اور اقتدار کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے کینٹربری کے شہر کومیلا کے سوبریلانو محل میں مذاکرات کرنے شروع کر دیے اور اگیلا دوئم کو فرانسیسی وندال قبائل کی سازشوں سے محفوظ رہنے پر قائل کرنے کی کوششوں پر زور دیتا رہا۔ اس دوران کاؤنٹ ڈان جولین جو کہ بادشاہ راڈرک کے خلاف اپنی پیاری بیٹی ڈونا فلورنڈا کے اوپر ڈھائے گئے ظلم اور زیادتی کا بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہے تھے، انہوں نے تنجیز کے مسلمان گورنر طارق بن زیاد سے اس معاملے میں مدد طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا اور وہ اس مدد کے حصول کے لیے تنجیز پہنچ گئے۔ طارق بن زیاد بربر قبائل کے عظیم اور بہادر جنگجو تھے جنہوں نے تنجیز میں مسلمان افواج کے خلاف جنگ میں بھرپور حصہ لیا تھا، لیکن اس جنگ میں شکست کھانے کے بعد جب انہیں جنگی قیدی کے طور پر گرفتار کر کے شمالی افریقہ کے گورنر
موسیٰ بن نصیر کے حوالے کیا گیا تھا، تو طارق بن زیاد کی مضبوط جسمانی ساخت کو دیکھ کر شمالی افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر نے انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ لیکن دوران غلامی طارق بن زیاد نے مسلمانوں کی اچھی اقدار اور روایات کا جائزہ لیا اور ان کے اس رویے سے متاثر ہو کر صدقے دل سے اسلام قبول کر لیا۔ شمالی افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر نے بھی طارق بن زیاد کے اچھے کردار اور ان کی فرما برداری کی عادت کو بہت پسند کیا اور ان پر بھرپور اعتماد کرتے ہوئے انہیں تنجیز کا گورنر نامزد کر دیا۔ کاؤنٹ ڈاؤن جولین کے بھی مسلمانوں کے ساتھ تعلقات بے حد وسیع اور شاندار تھے، اور مسلمان بھی ان کی بے پناہ عزت کیا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے شہر سیوٹا میں موجود مسلمانوں کو ہر طرح کا تحفظ دے رکھا تھا۔ کاؤنٹ ڈاؤن جولین نے تنجیز پہنچ کر طارق بن زیاد کو اپنی تکلیف اور پریشانی سے آگاہ کیا اور انہیں اپنا مدعا پوری طرح سے بیان کیا۔ کاؤنٹ ڈاؤن جولین اور گورنر طارق بن زیاد کے درمیان جاری یہ ملاقات بے حد شاندار رہی اور گورنر طارق بن زیاد نے انہیں اپنی طرف سے ہر طرح کے تعاون کی یقین دہانی کروا دی۔ گورنر طارق بن زیاد نے کاؤنٹ ڈاؤن جولین کا دیا گیا مسلمانوں سے اپنے لیے فوجی حملے کے ذریعے مدد کا پیغام گورنر شمالی افریقہ موسیٰ بن نصیر کو ارسال کر دیا اور ان سے کاؤنٹ ڈاؤن جولین کی مدد کی درخواست کو قبول کرنے کی استدعا کر دی۔ موسیٰ بن نصیر نے گورنر تنجیز طارق بن زیاد کے اس پیغام کو بہت زیادہ اہمیت دی اور فوجی حملے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے امیر المومنین خلیفہ بنو امیہ کو اپنا خط ارسال کر دیا۔ امیر المومنین خلیفہ بنو امیہ کی طرف سے مشروط اجازت کے ساتھ مسلمان افواج کی طرف سے حملہ کرنے کی کاؤنٹ ڈاؤن جولین کی مدد کی درخواست قبول کر لی گئی اور یہ شرط عائد کر دی گئی کہ دھوکے بازی کے امکان کو یکسر ختم کرنے کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن جولین اپنی سلطنت کے شہر سیوٹا میں جاری فوجی بغاوت کو فوری طور پر کچل کر اپنے شہر پر اپنا اقتدار مضبوط کر کے دکھائے اور مسلمان افواج کے لیے سیوٹا شہر میں داخلے کے تمام راستوں کو ہموار کیا جائے اور ہماری افواج کو بیرونی حملوں سے تحفظ فراہم کیا جائے۔ کاؤنٹ ڈاؤن جولین نے بخوشی امیر المومنین خلیفہ بنو امیہ کی اس شرط پر سر تسلیم خم کر دیا اور سیوٹا واپس پہنچ کر اپنے شہر پر فوری طور پر اپنی حکومتی گرفت مکمل کر کے ثابت کر دی اور مسلمان افواج کے شہر میں داخلے کی راہ بھی مکمل طور پر ہموار کر دی۔ مسلمان افواج کا پہلا دستہ جو کہ 700 جنگجو سپاہیوں پر مشتمل تھا، وہ 4 جنگی کشتیوں میں سوار ہو کر 28 اپریل سن 711 عیسوی کو عرب کمانڈر طریف ابن مالک کی قیادت میں تنجیز سے بحیرہ روم کے سمندر میں 95 کلومیٹر طویل آبنائے آئیبیریا کو پار کر کے سلطنت ہسپانیہ کے ساحلی شہر سیوٹا کے قریب جا پہنچا۔ سیوٹا کے قریب جس مقام پر طریف ابن مالک کی افواج پہنچی تھی، اس مقام پر اب ایک ہسپانوی شہر آباد ہے اور اس شہر کو اب طریف ابن مالک کے نام کی مناسبت سے طریفہ کہا جاتا ہے۔ اس بحری سفر میں سیوٹا کے گورنر کاؤنٹ ڈاؤن جولین بھی طریف ابن مالک کے ہمراہ تھے۔ یہ ایک جنگی جائزہ مشن تھا اور گورنر تنجیز طارق بن زیاد نے کمانڈر طریف ابن مالک کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے انہیں اس خفیہ جنگی مشن پر بھیجا تھا۔ جاری ہے۔